ان دونوں کے مسئلے کو سلجھاؤ۔ اب وہ آتے، وہ فرشتہ آنے کے بعد کہتے سنو کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہ جھگڑنے کا مسئلہ ہے، میں اس کے روح کو لے کر جاؤں گا، کہ میں اس کے روح کو لے جاؤں گا۔ کہا کہ ایک کام کرو، پیمائش کرو، اگر یہ گھر کے قریب ہے تو تم روح لے کر چلے جانا عذاب کے فرشتے، اگر یہ بیت المقدس کے قریب ہے تو اس کے روح رحمت کے فرشتے لے کر جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی سینے سے اس بندے کی مغفرت فرماتے 100 کے قاتل کو۔ کہتے کہ جب پیمائش ہوئی، جس جگہ ان کا پاؤں تھا وہ پاؤں کیا بیچ راستے میں پہنچا، یعنی بیت المقدس اور گھر کے بیچ راستے میں اس کا پاؤں، لیکن وہ جو گرا تھا وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ان کو معاف کر دو، ان کو جنت نصیب فرما۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے بڑی محبت کرتے، کہتے جی ماں سے بھی زیادہ محبت، ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ رہا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ واقعہ میں یہ واقعہ کئی مرتبہ میں جب بھی یہ موضوع آتا ہے تو میں یہ موضوع پر یہ واقعہ سناتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ جیسے غریب بہادر بھی کوئی پیدا فرما دے، آمین کو اللہ قبول فرمائے۔ آج عمر جیسے شخصیت کی ضرورت ہے، کیا ہے آج ضرورت ہے۔ دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسئلے حل فرمائے۔ نہ جانے ہم لوگ کیا کیا قصوروار کرتے، کیا گناہ کرتے، اسی لیے کہتے ہیں توبہ کرو، کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، کیا دیکھو اللہ کے راستے میں نکلو۔ میں کہتا ہوں ایمان کو بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ آخر ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈبل کیوں ذکر فرمایا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک ایمان لے آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب ہے ایمان میں داخل ہونے کا سب سے ذریعہ کہ اللہ کے راستے میں نکلو، کیا دیکھو اللہ کے راستے۔ یہ اللہ کا راستہ یاد رکھو، یہ پہلا مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ مدرسہ ہے۔ اگر آپ کو سورت یاد نہیں تو کہا سورت یاد کریں، آپ مولوی صاحب کے پاس سورت کے بارے نہیں آتے، بولو اگر میں اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھنے کے لیے بچے مدرسہ جاتے، کیا کرتے؟ مدرسہ جاتے، وہاں پر نورانی قاعدہ پڑھتے، الف با پڑھتے، پھر اس کے بعد اما بالا پڑھتے، پھر اس کے بعد الف لام میم پڑھتے، پھر قرآن پڑھتے، پھر سورت یاد کرتے۔ آپ لوگ نہ تو مدرسہ گئے، نہ تو مکتب گئے، نہ تو کچھ گئے، پھر بھی کوئی نماز پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، تو بتاؤ کتنی صورتیں آپ یاد ہے آپ لوگ؟ اس سے پتا چلا آپ سے زیادہ جنات آدمی کوئی نہیں، بغیر پڑھے بھی آپ لوگ پڑھا۔ اگر آپ لوگ اللہ کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سورت سے کام چل جائے گا، بتاؤ اگر کوئی شخص نماز پڑھا انا اعطینا کل کوثر، ہر نمازوں میں چاہے وہ رکو، کیا چاہے وہ نفل نماز ہو انا اعطینا، اور اس کے بعد کیا انا اعطینا، سنت پڑھو تو انا اعطینا، فرض پڑھو تو انا اعطینا، کیونکہ انا اعطینا تو ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایھاک نعبد ایھاک نستعین، کیا ایھاک نعبد ایھاک نستعین، آپ ایسے پڑھتے۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے گھر کی خواتین اگر قرآن پڑھ لے تو سننے والے افسوس کریں گے، لگ رہا ہے وہ پہلے زمانے میں جو گاڑیاں نہیں چلتی تھی بیل گاڑی، اس سے کی آواز نکلتی۔ اللہ اکبر، ایسے قرآن پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی لعنت دے، قرآن لعنت دیتا ہے۔ قرآن سیکھنے کی چیز ہے، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، یاد رکھو مرنا سب کو ہے، یاد رکھنا یہاں پر اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم نے ٹائل اپنے گھر میں کون سا لگایا تھا، تم نے راجستھان کا ٹائل لگایا تھا یا جامع مسجد کا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، وہاں یہ پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے، ما دین کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ بڑے خوش ہیں، ارے جواب دے دیں گے، یہ تو جواب تو آسان ہے۔
پرچے وہی حل کرتے ہیں جو تیاری کرتے ہیں، پرچے وہی حل کرتے ہیں جو تیاری کرتے۔ کبھی تم نے پرچے حل کیے ہیں تو سمجھ جاؤ گے کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آئی اے ایس والے سے پوچھو، آئی پی ایس والے سے پوچھو، بی پی ایس سی والوں سے پوچھو، اور اس کا میٹرک والے سے پوچھو، انٹر والے سے پوچھو۔ جب وہ کتاب دیکھتے تو جنات کی کتاب معلوم ہوتی ہے، پھر وہ تیاری کرتے رات بھر، پھر اس کے بعد مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور وہاں پہ قبر پہ جاؤ گے تو قبر میں تمہارا پہلا امتحان ہوگا، یاد رکھنا۔ اور وہ بھی امتحان دینے والا کون ہوگا؟ منکر نکیر ہوگا، جس کی شکل اگر ایک مرتبہ دیکھ لے تو لوگ یوں کہیں گے یا اللہ میں پھر یہ مرتبہ شکل نہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس شکل سے بچنا چاہتے ہو، اگر حساب و کتاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر اپنے مرتبے کو بلند کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہارا ایک ہی راستہ ہے، تم اپنے دین کی طرف مکمل داخل ہو۔ کیا ہے؟ اور دین کی طرف مکمل جب تم پوری شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی باتوں پر اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے تبھی بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ کیا ہے؟ اور اس کے لیے کہ سب سے پہلے کہ اپنے گناہوں سے کیا کریں؟ التائبون توبہ کریں۔ کیا کریں؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں بھی گنہگار ہوا کرتے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ غریب بہادر بادشاہ ہے جس کے بارے میں غیر کا کہنا ہے اگر 10 سال اگر اور زندہ رہ جاتے عمر تو اس دنیا سے کافروں کا نام و نشان مٹ جاتا۔ آج بھی ان کا نام جب آتا ہے لوگوں کی کلیجے کانپ اٹھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کے زمانے میں ایک شرابی تھا، شراب بیچتا تھا۔ کیا شراب کیا کرتا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا دور ہے، شراب کا بیچنا آسان نہیں تھا۔ ایک کیا ہے دوسرے بغل میں دبایا اور اس پر کیا جبہ ہو رہا، پھر کمبل ہو رہا، پھر اس کے بعد نکل رہا۔ آج بہار میں جو ہے نا شراب بندی ہے، لوگ کیسے لے کر جاتے جیسے اندر گھسا کے لے جاتے۔ تو وہ کیا ہے وہ گنہگار کیا تھا، شراب کو یوں سپلائی کرتا تھا، یہاں پر بغل میں دبا کر جبہ رکھ کر، اور اتفاق سے جس راستے سے گزر رہا تھا آج سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور راہی کے وہ ادھر تشریف لا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو کب کبھی تاری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کب کبھی تاری ہو گئی۔ ہائے ہائے یہ عمر فاروق آ رہے اور میں پیچھے، وہ بھی شراب لے کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے درے میں وہ ہیبت تھی جو تلواروں میں نہیں تھی، کہ جو تلواروں میں نہیں تھی، حضرت عمر کے درے میں وہ ہیبت۔ اب یہ شخص یہ اللہ کے سامنے یوں روتا ہے، گر گراتا ہے، یا اللہ تو عمر کے قہر سے مجھے محفوظ فرما دے، عمر کے قہر سے محفوظ فرما دے، یہ عمر کے قہر سے محفوظ فرما، یہ دعا ہی کر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے، وہ کب کپا رہے، کب کبھی وجہ سے وہ اپنی عقل سے فراست سے سمجھ گئے ضرور کوئی بات ہے، یہ کب کپا رہے کوئی بات ضرور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے کمبل ہٹاؤ، کمبل ہٹا، کہ جبہ نکالو، جبہ نکالا تو کہا کہ بغل میں کیا ہے وہ شراب کی بوتل رکھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شراب، یہ بوتل کون سی بوتل ہے؟ تو ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی یہ دودھ کی بوتل ہے۔ کیا ہے؟ دودھ کی بوتل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دودھ کی بوتل ہے تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی، باہر کر کے نکلے کر جاتے، ہم کیوں مار کے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لاؤ بوتل لاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈاٹ کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد جب اپنے ہتھیلی پر جب اس کو بوتل کو ڈالتے واقعی وہ دودھ کی بوتل، اللہ کو تھی شراب کی بوتل۔ کون سی بوتل تھی؟ شراب کی بوتل۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ ڈاٹ باندھتے ہیں اور حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مناجات میں آ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اللہ یا اللہ اگر ان کو اسی طریقے سے لے جانا تھا تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی، ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اللہ کی جانب سے آواز آئی ہے عمر میرا نام منان بھی ہے۔ کیا ہے؟ میرا نام منان بھی ہے۔ واقعی شراب کی بوتل کی جب اس شخص نے پکی سچی توبہ کی تو میں نے اس شراب کو دودھ میں تبدیل کیا۔
سوچو تو صحیح، محبت کرتا ہے اور اس محبت کی وجہ سے میرے محترم سامعین کرام اللہ کے سامنے روز گر گراؤ، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے قصورواروں کو معاف فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک مرتبہ گناہ کیے تو معافی کا اعلان کر دو، میں معاف کر دوں گا۔ یہ حدود ہی تو نے قائم کی ہے، جتنے مرتبہ غلطی ہو جائے آ کر توبہ کرو، ہم تمہارے گناہ کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر کرو گے انشاءاللہ، لکھ لو گے اللہ کے راستے میں۔ کل ہماری جماعت جا رہی ہے اور جو بھی حضرات میرے ساتھ جانا چاہتے نوجوانوں، آج سب کے سب اپنے اپنے نام لکھوائے، کل انشاءاللہ جماعت میں نکلیں گے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔